نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 238 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل کے سبق میں ہم نے جو آیات دیکھی تھی، آیت نمبر 233 سے لے کر 237 تک، اس کا ترجمہ ہم ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 233 سے آنور، مائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں، مکمل 2 سال دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، یعنی رضاعت پوری کرنے کا جن کا ارادہ ہو، وہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ، یعنی والد باپ، ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے، جو مستابق دستور ہے، جو معروف طریقے سے ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو، یعنی کسی اور عورت سے، دایا سے، تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو مطابق دستور معروف طریقے سے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب یہ مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم یعنی ولی اس کے پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت بات کہو، یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ رکھو، ان عورتوں کے بارے میں جن کی اب واپس رجوع کا کوئی چانس نہیں ہے، تیسری طلاق یا بیوہ ہونے کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے۔ تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور علم والا ہے۔
اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دے دیا کرو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اگر ان عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ عورتیں خود معاف کر دیں، یا وہ شخص معاف کر دے کہ آدھا مہر بھی واپس لے یا آدھا مہر بھی واپس دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مختلف موضوعات جو ہیں طلاق کے متعلقہ اور عدت سے متعلقہ وہ گزرے، اپنے متن کے اعتبار سے مختصر لیکن وسعت کے اعتبار سے کافی واضح اور وسیع معنی رکھنے والے، جس میں طلاق کی صورت میں بچے کو دودھ پلانے کی بدلے اس عورت کا، یعنی پہلی عورت جو ہے، ماں جو ہے، اس کو کچھ نہ کچھ اس کا خرچہ جو ہے وہ دینا باپ کی ذمہ داری ہے، یا اگر دونوں چاہیں تو 2 سال سے پہلے بچے کو دودھ چھڑا سکتے ہیں، یا اگر باپ جو ہے وہ کسی دایا سے دودھ پلوانا چاہے تو اجرت دے کر اس دایا سے اپنے بچے کو دودھ پلوا سکتا ہے۔ لیکن اس میں رضاعت کی حرمت جو ہے وہ ایک اہم نقطہ ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے، یا جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اور رضاعت کی حرمت، اس کی کیا لاجک ہے، یا اس کے کیا دلائل ہیں، وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا وہی کافی ہے، لیکن رضاعت سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے کچھ پوائنٹ جو ہے وہ کل سمجھنے کی کوشش کی تھی، لوجیکلی یا سائنٹیفکلی بھی اس میں بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی اس میں بہت ایک راز ہے۔ بہرحال خاوند کے فوت ہونے کی صورت میں بھی عدت جو ہے اس کا تذکرہ ملا ہمیں کہ 4 ماہ 10 دن ہے، اور اس کے بعد پھر وہ عورتیں اگر اپنی مرضی سے یا اپنے ولی کی مرضی سے کہیں اور شادی کرنا چاہیں تو انہیں اس کا ولی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ اور تیسری طلاق یا خاوند کی وفات کے بعد عدت کے دوران اشاروں کنائیوں میں عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے، نہ کہ جھکے چھپے الفاظ میں، یا چھپ چھپا کر کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اور ایسی طلاق جس میں رخصتی نہ ہوئی ہو اور نہ ہی مہر مقرر کیا گیا ہو، تو اس صورت میں مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو کچھ نہ کچھ ہدیہ وغیرہ ضرور دے دیا کرے، دے دے۔ اور اگر طلاق ہو رہی ہے رخصتی سے پہلے اور مہر بھی مقرر ہو چکا تو پھر مرد کو چاہیے کہ وہ اپنا آدھا مہر جو ہے وہ عورت کو ادا کرے، یا اگر ادا کر چکا ہے مرد مہر کو تو وہ آدھا مہر جو ہے وہ واپس لینے کا حقدار ہوگا، الا یہ کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ اس آدھے مہر کو بھی چھوڑ دیں، یا مرد کے لیے کہ وہ آدھا مہر بھی واپس لینے کی بجائے یا آدھا مہر دینے کی بجائے پورا مہر ہی عورت کو تحفہ دے دے۔ تو یہ ان لوگوں کا جو کہ اللہ کا تقوی رکھتے ہیں ان کے اوپر یہ حق ہے۔ اور پھر انہی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار تذکرہ کیا کہ تمہارے ہر کام کو، تمہارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے، بخوبی جانتا ہے۔ تو لہذا یہ ڈھکے چھپے معاملات، یہ پوشیدہ معاملات، یہ نجی اور ذاتی نوعیت کے معاملات میں بھی اگر تم ڈنڈی مارو گے تو یہ مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت خوب اچھی طرح سے مانیٹر کر رہا ہے، تمہاری ہر حرکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اس کی دسترس میں ہے۔ بڑھتے ہیں آج ہمارا اگلا سبق، آج کا ہمارا جو کہ آیت نمبر 238 سے شروع ہوتا ہے، اور آیت نمبر 238 اور 239، یہ دو آیات جو ہیں اس میں نماز کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ ہے، جو کہ پچھلا جو کافی لمبا ایک موضوع طلاق کا چلتا آ رہا ہے،
اس سے ہٹ کر ایک موضوع اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ذکر کر دیا یا بیچ میں شامل کیا، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، قرآن مجید کی یہ خوبصورتی ہے کہ مختلف موضوعات کو مطلب بار بار دہراتا ہے، اور ایک موضوع کو جب طویل ہو جائے تو اس کے درمیان کوئی دوسرا موضوع جو ہے وہ آ جاتا ہے، تاکہ ایک اٹریکشن جو ہے وہ برقرار رہے، یا تاکہ یاد دہانی جو ہے مختلف موضوعات کی مختلف مقامات پر مختلف وقتوں میں وہ ہوتی چلی جائے۔ ہم دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں کچھ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ بعد میں بہت بعد میں جا کر بھی ان کی یاد دہانی جو ہے وہ کرائی جاتی ہے، وہ کچھ آیتیں جو ہے وہ بار بار یاد دلائی جاتی ہیں۔ تو یہ خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی ہے قرآن مجید کی، اس کے اسلوب میں سے ایک اسلوب ہے۔ یا دوسرے پہلو سے بھی اگر ہم دیکھیں تو نماز جو ہے اس کا پڑھنا ہمیں پریشانی کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں اس کی بھی ایک اہمیت اور افادیت ہے۔ نماز صبر صبر اور نماز سے اپنی مطلب مدد جو ہے وہ طلب کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو لہٰذا یہ جو موضوعات گزرے ہیں یہ بہت ہی اعصاب شکن بھی ہوتے ہیں، بہت ہی ذہن کو مطلب معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، اس طرح کی ناچاکیاں اور اس طرح کے ماحول گرم کے ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب اندازہ کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں، اور یہ انتہائی گمگیر قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس میں انسان جو ہے وہ ایک ذہنی تناؤ کا شکار بھی رہتا ہے، یا اس طرح کے دیگر معاملات۔ تو اس صورت میں بھی اگر ہم کہیں تو نماز جو ہے وہ ایک اہم پہلو ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں، یا اللہ سے مطلب کنیکٹ کریں اپنے معاملات کو۔ تو بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں دو آیات جو ہیں وہ آگے تذکرہ کی، اور اپنے موضوع کے اعتبار سے وہ اہم بھی ہیں۔ آیت نمبر 238، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حافظوا علی الصلاۃ، تم سب حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، یا اپنی نمازوں پر تم محافظ بن جاؤ، اپنے نمازوں کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت سے مراد یہاں پر نمازوں سے متعلقہ ہر طرح کا اہتمام جو ہے وہ اس میں شامل ہے، چاہے وہ وقت پر نماز ادا کرنے کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ بھرپور طریقے سے مطلب تیار ہو کر اچھے طریقے سے وضو کر کے اچھے طریقے سے نیت باندھ کر اچھے طریقے سے وقت کے اوپر نماز کے لیے حاضر ہونا ہے، چاہے نماز کے جو آداب ہیں ان کا ان کی ان کا خیال رکھنا ہے کہ نماز کے دوران یا نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی اس طرح سے معاملات نہ ہوں۔ بالغرض یہ کہ نماز سے متعلقہ مختلف طرح کے جو معاملات ہیں جس سے نماز کی حفاظت مقصود ہے، وہ سارے کے سارے یہاں پر شامل ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک، اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ جو وارث ہیں فردوس کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح سے سورۃ المعارج کی آیت نمبر 34 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ تو نمازوں کی حفاظت وقت کے لحاظ سے، یا اس کی نیت کے اعتبار سے، اس کی تیاری کے اعتبار سے، اس میں خشوع و خضوع کے اعتبار سے مختلف پہلو جو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں جمع ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نماز میں بات کر لیا کرتے تھے، آدمی اپنے بھائی سے اپنی ضرورت کی بات کر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یہ والی آیت جو ہے آیت نمبر 238۔ تو اس پر پھر ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، یعنی اس سے پہلے نماز میں کچھ بات چیت کر لینا یا سوال کا جواب جو ہے سوری سلام کا جواب وعلیکم السلام کے انداز میں کہ دے دینا، اس سے پہلے یہ ممکن تھا یا اس کی اجازت تھی یا اس طرح سے کر لیا جاتا تھا، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر نماز میں خاموشی اور نماز میں اپنا جو فوکس ہے اس کو برقرار رکھنے کی طرف اشارہ یا حکم جو ہے یا تاکید جو ہے وہ کی گئی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت، حضرت معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز میں گفتگو کی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس اس نماز میں لوگوں سے گفتگو کرنا درست نہیں، کیونکہ اس میں تو تسبیح اور تکبیر اور قرأت قرآن ہے۔ یعنی نماز تو اللہ کے ساتھ ایک ڈیپ کنیکشن، ایک بڑا اسٹرانگ سگنل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ڈیولپ کرنے کا ایک موقع ہے۔ تو اس درمیان میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا یا دوسرے معاملات پر فوکس کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ یعنی نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ بھی نماز کی حفاظت میں سے ایک پہلو ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو سارے اعمال سے محبوب ترین عمل ہے۔ تو اسی طرح سے بہت ساری احادیث جو ہے وہ ملتی ہیں جس میں نماز کو وقت پر پڑھنا اور اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا اور اس کے متعلقہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ تو حافظوا علی الصلاۃ، تم نماز کی حفاظت کیا کرو، نمازوں کی حفاظت کیا کرو، یا تمہارے اوپر نمازوں کی حفاظت کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور بطور خاص صلاۃ وسطیٰ جو ہے، ایک درمیانی نماز جو ہے، ایک تو درمیانے وقت کی نماز۔ تو اب درمیانے وقت کی نماز جو ہے اس کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت اختلاف ہے، کہ کچھ کا خیال ہے کہ یہ ظہر کی نماز ہے، کچھ کا خیال ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے۔ لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح مسلم میں تذکرہ ہوئی، جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مشرقین نے خندق کی لڑائی، غزوہ خندق کے موقع پر یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ مشرقین نے خندق کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روک دیا، یعنی جنگ کی شدت کی وجہ سے مہلت نہ مل سکی کہ آپ عصر کی نماز ادا کرتے، اور نماز خوف کا حکم ابھی تک اس وقت نازل نہیں ہوا تھا۔ تو اس وقت کی یہ حدیث ہے کہ واپس حدیث کے الفاظ کے مشرقین نے خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز پڑھنے سے ادا کرنے سے روک دیا، یہاں تک کہ سورج زرد ہو گیا، سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے یعنی مشرقین نے ہمیں نماز وسطیٰ یعنی عصر کی نماز سے محروم کر دیا یا روک دیا، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی ان مشرقین کے لیے جن کے تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے اس قدر مہلت نہ ملی کہ عصر کے وقت جو ہے وہ نکل گیا اور سورج جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان مشرقین کے بارے میں کہا۔ تو اس سے ہمیں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو نماز الوسطیٰ یا ایک مڈل دن کے درمیانی نماز جو ہے، درمیانے وقت کی نماز جو ہے وہ قرار دیا۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے، اور عصر کی نماز سے متعلق بہت ساری احادیث جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں، گو کہ وہ بہت سخت ہیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کرے کہ میں بھی تھوڑا سا اہتمام کروں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے۔ بہرحال یہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و عیال اور مال سب کچھ لٹ گیا۔ یعنی عصر کی نماز کو ادا کرنے کا اپنے وقت کے اوپر کس قدر اس کی اہمیت ہے اور کس قدر اس کی تاکید ہے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک اور روایت ہے، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ تو گویا کہ نمازیں ساری جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر بہت ہی اہم مقام جو ہے وہ رکھتی ہیں، لیکن ان کے درمیان عصر کی نماز جو ہے اس کا بھی ایک خاص ایک مقام ہے، جو کہ اعمال کو ضائع کر دینے کے مترادف بھی ہے، یا جو کہ اپنے اہل و عیال اور مال اسباب سب کچھ لٹ جانے کے مترادف ہے، کہ اگر کسی کی عصر کی نماز جو ہے وہ مس ہو گئی یا لٹ گئی۔
تو حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، اور بطور خاص درمیانی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور سب کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے ادب و نیاز سے، اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ نماز کے درمیان کھڑے ہوا کرو، نہ کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، نہ کہ تم ادھر ادھر کے خیالات اپنے ذہنوں میں لاتے ہوئے، نہ کہ تم اپنے کاروبار کے حساب کرتے ہوئے، نہ کہ اپنے تم دنیا کی جھنجھٹوں میں پڑتے ہوئے، نہیں، بلکہ پورا بھرپور طریقے سے فوکس ہو کر، خوشی و خضوع کے ساتھ، ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر نماز جو ہے وہ اس کو ادا کیا کرو۔ یہ صحیح مسلم اور بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور ہم آپ کو سلام کرتے تو آپ ہمارے سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ یہ شروع کے زمانے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ پھر جب ہم حبشہ سے واپس آئے، حبشہ جو ہے وہ پہلی ہجرت ہوئی تھی چوتھے پانچویں سال میں، شروع کے دور میں ہی، تو جب ہم حبشہ سے واپس آئے، ہم نے آپ کو سلام کیا نماز کے درمیان، تو آپ نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، اور بعد میں فرمایا نماز میں آدمی کو فرصت ہی کہاں، کہ نماز میں آدمی کو کہاں فرصت کہ وہ سلام کا جواب جو ہے وہ وعلیکم السلام کہہ کر یا کوئی اشارہ وغیرہ دے کر کرے۔ یعنی نماز میں اس قدر فوکس ہونا چاہیے، اس قدر نماز میں کھب کر اس کو ادا کرنا چاہیے کہ ارد گرد ہمارے کچھ بات ہو رہی ہے، اس کا بھی ہمیں اندازہ نہ ہو یا اس کا بھی ہمیں توجہ نہ ہو، پوری کی پوری بھرپور توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف نماز کے دوران میں ہونی چاہیے۔ ترمذی کی ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نماز میں سلام کیا جاتا تو آپ کس طرح جواب دیتے تھے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ کے اشارے سے۔ یہ بھی شروع کے زمانے کی کچھ حدیث معلوم ہوتی ہے، کیونکہ بعد میں تو ہاتھ کا اشارہ سے جواب دینا رہے وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روک کے رکھو۔ جمائی کا آ جانا نماز کے درمیان گو کہ اپنی سستی یا اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن نارمل حالات میں بھی عین ممکن ہے کہ جمائی آ جائے، تو ایسی صورت میں بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ اس جمائی کو روک کے رکھے اس کے آنے سے پہلے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں منہ موڑنے اور ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ نماز کے درمیان یعنی منہ جو ہے ادھر ادھر پھیرتے رہنا، ادھر ادھر نظریں دوڑاتے رہنا، یہ گویا کہ شیطان جو ہے وہ نماز کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے، آپ کی نماز کو چوری کر رہا ہے شیطان جو ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی ایک روایت حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھا وضو کیا، ان کو وقت پر ادا کیا، ان کے رکوع و خشوع کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، خواہ اسے بخش دے خواہ اسے وہ عذاب دے۔ یعنی جس نے نمازوں کا اہتمام کیا، نمازوں کو بھرپور انداز سے توجہ کے ساتھ، اختیاری کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ادا کرتا رہا، تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا اور اسے بخش دے گا۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہم دیکھتے ہیں بخاری اور مسلم کی، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے کہ نماز میں اپنی نگاہیں اوپر اٹھاتے ہیں۔ پھر اس سلسلے میں آپ نے بہت سخت تنبیہ کی اور فرمایا لوگ ایسا کرنے سے بعد آ جائیں ورنہ ان کی نظریں اچک لی جائیں گی۔ تو یہ بھی اپنی متن کے اعتبار سے ایک سخت حدیث ہے، سخت اس میں وارننگ ہے کہ اگر نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھتا اور ادھر ادھر کی نظر دوڑانے والا جو ہے اس کی نظریں اچک لی جائیں گی اگر اس نے اس سے احتیاط نہ کی جائے۔ بہرحال اس سے متعلقہ بہت ساری اور آیات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، اور نماز اٹسلف جو ہے بڑا ہی اہم اور بڑا ہی وسیع موضوع ہے، ہمیں اس کا اندازہ تو ضرور ہے انشاءاللہ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم حالت خوف میں ہو، یہاں پر پہلے دیکھیں نماز کی اہمیت جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہے، کچھ احادیث سے ہمیں اس کا اندازہ ہوا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ مزید اس بات سے ہوتا ہے آیت نمبر 239 میں جس کا تذکرہ ہوا،
فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم حالت خوف میں ہو، اگر تم خوف کے عالم میں ہو، یہ خوف جو ہے بہت سارے مختلف طرح کا خوف ہو سکتا ہے، بطور خاص یہاں پر دشمن کے حملے کا یا دوران جنگ کی کیفیت جو ہے اس کا یہاں پر تذکرہ ملتا ہے، یا اس کی طرف یہاں پر اشارہ جو ہے وہ تقریباً ساری تفسیروں میں ہمیں ملتا ہے، کیونکہ اس رکوع کے بعد اگلے رکوع میں دوبارہ سے جہاد جو ہے اس کے بارے میں کچھ آیات نازل ہو رہی ہیں، تو اس اعتبار سے بھی، یا خندق کے بارے میں ابھی ہم نے تذکرہ کیا، تو بہرحال نماز خوف یہاں پر ہے۔ اس کے علاوہ بھی خوف جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی سفر کے دوران کوئی کسی قافلے کے لٹ جانے کا، یا کچھ اپنے سامان وغیرہ کی حفاظت کرنے کا کچھ میٹر ہو، کچھ بہت سارے ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر سفر کرنا جو ہے وہ دشوار گزار ہوتا ہے، یا وہاں پر مطلب امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس وہاں پر خوف ہوتا ہے اس طرح سے ایک، یا اس طرح کی بہت سارے الگ الگ قسم کی سچویشنز ہو سکتی ہیں، تو اس خوف کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اگر تم حالت خوف میں ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پیدل ہو یا سوار ہو، چاہے تم پیدل سفر کر رہے ہو یا چاہے تم سواری پر ہو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اچھا سو یہاں پر ایک یعنی اسی میں اس کا پیغام جو چھپا ہوا ہے نماز کا، چاہے تم پیدل سفر کر رہے ہو چاہے تم سواری پر سفر کر رہے ہو، اسی حالت میں تم نماز جو ہے وہ ادا کر لو۔ اس میں اس کا مفہوم جو ہے تقریباً سارے مفسرین نے یہی لیا ہے کہ انتہائی خوف کے حالت میں، عام حالات میں تو سفر کے دوران نماز کا جب وقت ہے تو فرض نماز جو ہے وہ رک کر مطلب زمین پر، یا مطلب اہتمام کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، کعبہ رخ ہو کر، یا اگر کعبہ رخ نہیں پتا تو کہیں کسی بھی طرف منہ کر کے کیا جا سکتا ہے، لیکن فرض نماز جو ہے وہ رک کر، سواری سے اتر کر، ٹھہر کر نماز جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ فرض کے علاوہ باقی دیگر نوافل وغیرہ جو ہیں وہ سواری کے درمیان بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن نماز خوف کا یہاں پر بطور خاص تذکرہ ہے کہ خوف کی حالت میں اس قدر خوف زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں تم چاہے پیدل چل رہے ہو چاہے سواری کی حالت میں ہو، تم نماز جو ہے وہ ضرور ادا کر لیا کرو۔ اور نماز خوف کے بارے میں ہمیں کچھ مزید جو ہے انفارمیشن وہ ہمیں ملتی ہے، جو بخاری اور مسلم کی ایک روایت حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوری، یہ جی بخاری اور مسلم کی حدیث نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نماز خوف کے بارے میں جب پوچھا جاتا تو آپ اس کا طریقہ بیان کر دیتے، پھر فرماتے اگر خوف بہت زیادہ ہو تو پھر پیادہ ہو یا سوار، قبلہ رخ ہو یا نہ ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لو۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے سیدنا عبداللہ بن عمر نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارث سے تذکرہ کیا۔ اسی طرح سے نماز خوف کی رکعات جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں صحیح مسلم کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خضر میں یعنی قیام کی حالت میں نماز کی 4 رکعتیں یعنی پوری نماز جو ہے وہ ادا کرنا، سفر کی حالت میں 2 رکعتیں، اور حالت خوف میں ایک ہی رکعت فرض قرار دی ہے، یعنی عام حالات میں 4 رکعت یا پوری نماز جو ہے وہ ادا کرنا ہے، 4 یا مغرب کی 3 یا باقی 2 رکعت کی نماز، اگر سفر کی حالت میں ہو تو پھر منیمم 2 رکعت جو ہے وہ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر خوف کا عالم ہو، خوف اس قدر زیادہ، یا یہ بھرپور خوف کی یہاں پر ایک ترجمانی جو ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں نماز جو ہے وہ ایک ہی رکعت جو ہے وہ ادا کر کے اس کو مطلب اس کا حق جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث جو ہے ابو داؤد میں بھی ملتی ہے، اسی طرح سے صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں بھی اسی طرح کی ایک سچویشن کا تذکرہ ہے، جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تستر کے قلعے کے محاصرے کے وقت موجود تھا، فجر کا وقت تھا، گمسان کا رن پڑا ہوا تھا کہ نماز کا پڑھنا ممکن بھی نہیں تھا، لہذا اس نماز کو ہم نے سورج بلند ہونے کے بعد ادا کیا۔ ہم نے اس نماز کو سیدنا ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح سے بھی نوازا، اور سیدنا حضرت انس کہتے ہیں کہ اس نماز سے مجھے اس قدر خوشی ملی کہ وہ دنیا و مافیہا سے
حاصل نہیں ہو سکتی تھی، یعنی بھرپور طریقے سے وہ کوشش کرتے رہے کہ نماز ادا کر سکے، لیکن دشمن نے اس قدر تابڑ توڑ حملے جاری کیے ہوئے تھے کہ وہ نماز جہاں پر ان کو مہلت ہی نہ مل سکی کہ سورج جو ہے وہ مطلب طلوع ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح بھی عطا کی، کیونکہ نماز ان کے ذہنوں میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس حدیث میں بھی یا اپنے اس واقعے میں تذکرہ کیا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت تک نہ دی ان کافروں نے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر غلبہ بھی عطا کیا اور ہم نے نماز ادا کی، اور جو کہ بھرپور خوشی والی نماز تھی ان کے لیے۔ تو یہاں پر خوف کی حالت میں نماز کا تذکرہ ہے کہ چاہے تم پیدل ہو یا سوار ہو، اس حالت میں بھی تم نماز ضرور ادا کرنا ہے۔ ہماری کیفیت اور ہماری حالت کیا ہے؟ نمازیں جو ہیں وہ مس ہو رہی ہیں، ہم اپنے ڈراموں کو نہیں چھوڑتے، نمازیں مس ہو رہی ہیں، ہم اپنی تقریبات میں مشغول ہوتے ہیں، نمازیں مس ہو رہی ہیں، اور ہم اپنے دنیاوی معاملات جو ہیں وہ کمانے میں مشغول ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق ہم اپنے معاملات کو درست کر سکیں۔ آمین۔ فائدہ امن تم، پس تو تم امن میں آ جاؤ، یعنی حالات نارملائز ہو جائیں، فذکر اللہ، تو تم اللہ کا ذکر کیا کرو، کما علمکم، جس طرح اس نے سکھایا ہے تمہیں۔ جب تمہیں امن ہو جائے، نارمل حالات ہو جائیں، نارملائز سچویشن میں تمہیں چاہیے کہ تم اس طرح سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یہاں پر نماز کے بارے میں تذکرہ مل رہا ہے کہ اس طرح سے نماز ادا کیا کرو جس طرح سے اللہ نے سکھایا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نماز سکھائی۔ تو یعنی گویا کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، اس طرح سے تم بھی نماز ادا کیا کرو، اور اللہ کا ذکر جو ہے یا اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش کیا کرو۔ ما لم تکونوا تعلمون، جو نہیں تم سب جانتے تھے۔ وہ یہ نماز کا طریقہ یا نماز کے بارے میں یا اس کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی قدر و منزلت جو ہے وہ اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ ان آیات کے ذریعے سے یا مختلف احادیث کے ذریعے سے، مختلف واقعات کے ذریعے سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کی قدر و منزلت جو ہے وہ تمہارے اوپر واضح کر دی۔ تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ خوف کی حالت میں ہو تو جو بھی تمہارے لیے حالات ہوں، تم چلو کم از کم ایک نماز ضرور ادا کرو، اور اگر تم امن کی حالت میں ہو تو پھر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس طرح سے نماز جو ہے وہ ادا کیا کرو۔ صحیح بخاری کی ایک روایت حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اسی طریقہ سے پڑھو جس طریقہ سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ باہر نماز جو ہے وہ ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے، اس کی ادائیگی جو ہے اس کے بھی بہت سارے مختلف موضوعات ہیں، اس میں کچھ اختلاف بھی ہے، کچھ مکتبہ فکر جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہیں، یعنی ہم سب کو اندازہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا کیا معاملات ہیں، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف کی وجوہات جو ہیں وہ ضد اور انا بھی جو ہے وہ ہوتی ہیں، اپنے اپنے فرقے یا اپنے اپنے مسلک کی حفاظت کرنا بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اس طرح کے اختلافات کا۔ جبکہ صحیح احادیث کی روشنی پر جب دیکھا جائے تو نماز جو ہے اس میں بہت ساری فلیکسیبلٹی ہمیں ملتی ہے نماز کی ادائیگی میں۔ تو بہرحال کچھ دن پہلے جو جب طلاق کے مسائل کے بارے میں ہم نے اقبال کیلانی کا تذکرہ کیا تھا، ان کی ایک پوری سیریز ہے تفہیم السنہ، تو اسی تفہیم السنہ میں نماز کے بارے میں بھی ایک کتاب ہے، نماز کے مسائل کے نام سے۔ وہ کتاب جو ہے وہ میں آپ کو شیئر کروں گا اس مجلس کے بعد واٹس ایپ گروپ میں، اس کو اپنے پاس آپ سیو کر لیں، کبھی موقع ملے تو اس کو سکرول ڈاؤن کریں تو وہ اس کے ہر صفحے پر آپ کو کچھ نہ کچھ بڑی اچھی انفارمیشن جو ہے وہ ملے گی، بڑے اچھے انداز میں وہ کمپائل کی گئی ہے۔ گو کہ وہ اپنی کتابت اس کی بہت پرانی ہے، لیکن موضوع جو ہے وہ اس میں بڑے اچھے ہیں۔ کسی کو تعلیم دینی ہو، کسی کے اوپر نماز کا تذکرہ کرنا ہو، کوئی کریش کورسز جس طرح سے اگر ہوتے ہیں، کریش کورسز ہم عام طور پر یوز کرتے ہیں کسی موضوع کے اوپر کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات جو ہے وہ کرنا، تو کریش کورسز اگر ہم کرنا چاہیں تو اس میں یہ تفہیم السنہ کے جو موضوعات یا جو کتابیں ہیں وہ ہمیں بہت بہترین رہنمائی دے سکتی ہیں، بہت کم وقت میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے وہ رکھتی ہیں کتابیں۔ تو بہرحال نماز کے مسائل جو ہے وہ کتاب، وہ انشاءاللہ میں گروپ میں شیئر کروں گا، موقع ملے تو اس کو سکرول ڈاؤن کریں، اس کو اپنے پاس سیو کریں۔ یقیناً وہ کتاب جو ہے وہ بہت ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے ہمیں اگر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں۔ والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں، اب واپس جو ہے وہ طلاق کا موضوع جو اس سے پہلے چلتا آ رہا تھا، طلاق کا یا عدت کا یا مطلب بیوہ کی عدت جو ہے وہ کیا ہے، دیگر معاملات، تو یہ آیت جو ہے آیت نمبر 240 اور اس کے بعد 241 اور 42 جو ہے
وہ بھی اب طلاق کے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں مختصر طور سے. تقریباً ہم یہ موضوع جو ہے وہ پہلے کور ہو چکا، لیکن اس کا ایک ایڈیشنل پوائنٹ جو ہے یہاں پر ہمیں ملے گا آیت نمبر 240 میں. اور وہ یہ پوائنٹ یہ ہے کہ خاوند کی وفات کی صورت میں ان کے حقوق اور رہن سہن کی حفاظت کے سلسلے میں ابتدائی احکام جو ہے وہ آیت نمبر 240 میں آئے ہیں. گو کہ اس میں کچھ اختلاف ہے، کچھ کا خیال ہے کہ اس سے پہلے جو آیات گزر چکی طلاق کے بارے میں، یا بیوہ کی عدت کے بارے میں، یا بیوہ کے جو 4 مہینے 10 دن کے درمیان جو اس کا اپنے شوہر کے گھر میں رہنا ہے، یہ ساری باتیں، کچھ کا خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت نمبر 240 جو ہے وہ پہلے ابتدائی حکم کے طور پر تھی، جیسا کہ اس کے علاوہ دیگر احکام بھی اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں. بعد میں جا کر نئے جب احکام آئے تو وہ فائن ٹیون ہو گئے، اور پچھلے جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گئے یا اس کا کچھ حصہ باقی رہا حالات کے مطابق وہ امپلیمنٹ ہونے کے لیے. لیکن کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، یہ آیت جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی، اور اس سے پہلے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 یا اس سے آگے پیچھے تھی وہ اس سے پہلے نازل ہو چکی نہیں. بہرحال ترتیب اور احادیث جو ہے وہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ آیت نمبر 240 جو ہے یہ پہلے حکم تھا، ابتدائی حکم تھا عورتوں کے لیے، جو ان کے حقوق کی حفاظت جو ہے جب اس وقت، جب کہ ہم نے دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ کس طرح سے ظلم و ستم کیا جاتا تھا مختلف انداز سے. ایک حدیث بھی ہم نے تذکرہ کی کہ بیوہ کے ساتھ کس طرح سے عجیب و غریب طرح کا سلوک کیا جاتا کہ 1 سال تک وہ ایک گندے ماحول میں، کپڑے بھی تبدیل نہیں اور نہانا دھونا بھی نہیں، اور کس قدر وہ اذیت کے ساتھ گزارتی تھی. تو ایسی صورت میں ان کا نان نفقہ جو ہے وہ کون ان کا خیال رکھتا ہوگا؟ تو بہرحال ابتدائی حکم کے طور پر یہ آیت جو ہے وہ 240 اس کے احکام نازل ہوئے، جس میں مرد جو ہے اس کو حکم دیا گیا کہ وہ فوت ہونے سے پہلے اپنی عورت کے لیے یا اپنی بیوی کے لیے وصیت کر چھوڑے کہ 1 سال تک اس کو اس کے گھر سے بے دخل نہیں کیا جائے گا، اس کو وہاں پر رکھا جائے گا، اور اس کے نان نفقہ جو ہے، اس کا رہن جہن جو ہے، اس کی ذمہ داری اس کے وارثوں پر ہوگی. بعد میں جب آیت نمبر 234 جس میں طلاق کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن مقرر ہوئی، تو پھر وراثت کے قوانین جو ہے وہ بھی اس آیت کے بعد نازل ہوئے. تو وراثت کے قوانین اور عدت کا جو ایکسپلینیشن آیت 234 میں، تو اس سے پھر یہ آیت یا اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ منسوخ ہو گیا یا سیکنڈری ہو گیا. منسوخ اس لیے کیونکہ جب عدت کی مدت آ گئی اور پھر وراثت میں حصہ بھی مقرر ہو گیا عورت کا اپنے خاوند کی وراثت سے، 1/4 یا 1/8 8واں حصہ جو ہے، مختلف حالات میں مختلف وہ اس کی کیلکولیشن ہے، وہ ایک الگ سے ڈیٹیل ہے. تو ایسی صورت میں اس کے حقوق کی حفاظت جو ہے وہ ہمیں مل گئی. لیکن پھر بھی کچھ صورتیں ایسی ہمارے سامنے آ سکتی ہیں جس میں پھر عورت جو ہے وہ کبھی کوئی مشکل کی سچویشن ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کسی مرد نے اگر 3 یا 2 یا 4 شادیاں، زیادہ شادیاں کر رکھی ہیں، اور ان میں سے کچھ جو ہے وہ عورت وہ بچوں والی ہے اور کچھ بے اولاد ہے، تو اب بچے جو ہیں وہ تو اس کی حفاظت کریں گے، یا اس کے ساتھ اس عورت کے حقوق جو ہیں وہ تھوڑے سے بہتر رہیں گے. لیکن وہ دوسری عورتیں جن کے بچے نہیں ہیں، جو بے اولاد ہیں یا جو اولاد سے محروم ہیں، تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تو ان کی سچویشن میں یہ آیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتی ہے کہ ان کو ان کے خامن کے گھروں سے باقاعدہ نان نفقہ اور حصہ جو ہے ان کے وارثوں کے اوپر ہے کہ وہ ضرور ادا کیا کریں. تو بہرحال کچھ سچویشن ایسی ہو سکتی ہیں جس میں یہ آیت جو ہے سٹل اپنا ایک اثر جو ہے وہ رکھتی ہے اور امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. واللہ عالم بالصواب. بہرحال اس آیت کو ہم اس کی تفسیر جو ہے وہ تقریباً ہم نے دیکھ لی. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجن، اور وہ چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، ان کے پیچھے خواتین ہیں ان کی بیوائیں جو ہیں وہ بعد میں، وصیتاً، تو ان کے لیے وصیت کر دیں، لیازواجہم، اپنی ازواج کے حق میں، اپنی بیویوں کے حق میں، متاعن، کہ ان کے لیے متاع ہے. متاعن، ان متاع جو ہے وہ عارضی برتنے کی چیزیں جو ہیں، یا عارضی جو اسباب ہیں وہ ہیں سارے، تو ان کے لیے فائدہ پہنچایا جائے. الحولی، 1 سال، غیر احراجن، کہ انہیں گھر سے نہ نکالا جائے، تو ان کے لیے گھر سے نہ نکالا جائے 1 سال. تو ان کے لیے وہ وصیت کر دیں اپنی خواتین کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، کہ انہیں ان کے وارث جو ہیں یا ان کے جو مطلب اہل جو ہیں، وہ انہیں 1 سال تک گھر سے مت نکالیں. فَإِنْ خَرَجْنَا،
پھر اگر وہ خود چلی جائے، اور اب خود چلی جائیں، خود چلی جائیں کی کیفیت جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بعد میں جب عدت کی مدت جو ہے وہ طے ہوگی 4 مہینے 10 دن، تو پھر یہ اس عدت کی جو مدت ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد کا اختیار ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے آپ کو خاوند کے گھر میں روکے رکھیں، اگر وہ چاہیں تو وہ نیا نکاح کرنے کے لیے اپنی تیاری پکڑ لیں۔ تو ایسی صورت میں یہاں پر تذکرہ ہے کہ اگر وہ نئے نکاح کے لیے دوسرے مرد سے شادی کرنے کے لیے اگر وہ ارادہ کریں، تو پھر ایسی صورت میں فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یہاں پر مطلب کتنی دفعہ تذکرہ ہو گیا پہلے بھی کہ تم پر، یعنی جو عورت کے ولی ہیں ان پر، عورت کے ولی جو ہے وہ ہونا لازمی ہے اس کے نکاح کے لیے، چاہے وہ کنواری کا ہو، چاہے طلاق یافتہ کا ہو، چاہے بیوہ کا ہو۔ تو تم پر یعنی ولی پر کوئی گناہ نہیں، فی ما فعلنا، اس بارے میں جو انہوں نے، ان عورتوں نے یا اس عورت نے اپنے بارے میں سوچا، فی انفسہن، اپنی ذات کے بارے میں، میں معروف، معروف طریقے سے، جو بھی اس عورت نے معروف طریقے سے یا مطلب دستور کے لحاظ سے عدت مکمل کی، اس عدت میں اس نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری۔ اس عدت میں ڈنڈی مارنا بھی ہم نے کل دیکھ لیا تھا کہ ڈکے چھپے الفاظ میں تو نکاح کی کوئی پیغام جو ہے وہ مل سکتا ہے، لیکن نکاح کر لینا، نکاح کے اقدامات کر لینا، یا چھپے چھپے طور پر کوئی وعدہ وغیرہ کر لینا، یا اس طرح سے ارینجمنٹ کر لینا، اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے جب تک کہ عدت جو ہے وہ مکمل نہ ہو جائے۔ تو معروف طریقے سے اگر وہ عدت مکمل کرنے کے بعد اپنا کوئی فیصلہ اپنے حق میں وہ کرتی ہیں عورتیں، تو پھر اس پر تم ولیوں پر کوئی حرج نہیں کہ تم ان کو، ان کی خواہش کو مقدم رکھو اور ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کی مدد کرو ان کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے میں۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ بھرپور ہے، اور اللہ کی حکمت کا اندازہ ہم نے کیا پچھلے ایک دو دفعہ، ابھی طلاق کے موضوعات میں بھی ہم نے تذکرہ کیا، رضاعت کے معاملے میں بھی ہم نے اللہ کے احکام کی جو حکمت ہے اس کا ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے رضاعت جو ہوتی ہے، مطلب 2 سال کے درمیان عمر کے درمیان بچے کو اگر کوئی ماں جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے کوئی عورت، تو رضاعت میں حرمت کا جو جو رشتہ جو ہے وہ ایک ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی کیا سائنٹیفک ریزن جو ہے وہ بھی اس کی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو حکمت سے بھرپور ہیں، اگر انسان جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر اور توجہ کے ساتھ ان کو سنے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ وللمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی، یہ تو پہلے تو تھا کہ بیوہ کے بارے میں کہ بیوہ کو گھروں سے بے دخل نہ کیا جائے، اگر وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں تو پھر وہ معروف طریقے سے ان کا ساتھ جو ہے وہ دیا جائے، ان کے ولی جو ہیں جو۔ اب لیکن اس کے علاوہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کو بھی متاع، کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچایا کرو، بالمعروف ہی، دستور کے مطابق یا معروف طریقے سے، حقاً علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر، یعنی جو پرہیزگار ہے اس پر حق ہے کہ وہ طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ جو ہے وہ ضرور پہنچا دیا جائے۔ یہ فائدہ جو ہے اس سے پہلے آیات میں کافی سارا تذکرہ ہو چکا کہ مختلف اوقات میں، مختلف معاملات میں کس کس طرح سے عورت کو فائدہ، کہ اس کو مہر جو ہے وہ اس کا چھوڑ دیا جائے، یا اس کو ہدیہ دے دیا جائے اس کو، مطلب گھر سے رخصت کرتے ہوئے، یا اگر طلاق ہو گئی رخصتی سے پہلے تو مہر مقرر نہیں ہوا تو کچھ نہ کچھ مہر جو ہے وہ دے دیے، مہر نہیں، کچھ نہ کچھ جو اس کا ہدیہ یا تحفہ یا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مرد ادا کر دے۔ اگر مہر مقرر ہو چکا، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں آدھا مہر جو ہے وہ دے دے، یا پورا مہر ہی عورت کو دے دے، الا یہ کہ عورت جو ہے وہ خود ہی دستبردار ہو جائے اس سے۔ تو بہت ساری باتیں ہم نے پڑھی ہیں، تقریباً ان ساری باتوں کا یہاں پر خلاصہ ہے کہ عورت کو کچھ نہ کچھ فائدہ کسی بھی طریقے سے، معروف طریقے سے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ ضرور دیا کرو۔ یہ ان لوگوں پر جو متقی ہیں ان پر حق ہے، یعنی ان پر یہ، ان کے لیے یہ تاکید ہے، اور اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے کہ ایسی سچویشن میں، ایک ٹینس سچویشن ہوتی ہے، مطلب نہ صرف مرد اور عورت کا آپس میں رشتہ جو ہے وہ بڑا وہاں پر کریٹیکل لائنز پر ہوتا ہے، بلکہ خاندانوں کا اور قبیلوں کا اور آپس میں جو تعلق ہے وہ بھی وہاں پر داؤ پر لگا ہوتا ہے، کہ اس قدر نفرت اور اس قدر کشیدگی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو سالوں سال یا عمر بھر کے لیے وہ قسمیں کھاتے ہیں، یا
کال و فیل کرتے ہیں کہ ہم تو کبھی ان کی طرف منہ نہیں کریں گے، انہیں ہمارے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہماری بچی کے ساتھ کیا۔ بچی والے جو ہیں، بچے والے یا اپنے لڑکے والے جو ہیں، وہ بھی بہت دفعہ ان کے بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسا کرتی تھی، وہ ویسا کرتی تھی۔ طلاق کے بعد جو ہے وہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اچھالے جاتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال ان ساری باتوں کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں مختلف جگہوں پر بہت سارے جو ہمیں اشارے ملے، اس میں یہ بہترین اشارہ جو ہے کہ وہ ہدیہ یا تحفہ یا معروف طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ جو ہے وہ دیا جائے، تاکہ بعد میں ایک سچویشن جو ہے وہ قابل مطلب کنٹرول میں رہو، ود ان دی کنٹرول رہے۔ اور یہ پرہیزگاروں پر حق ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ضرور ادا کر دیں۔ کذالک یبین اللہ، دیکھو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں صاف صاف بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات اپنے احکام کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم کچھ سمجھ بوجھ سے کام لو، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ہم عام زبان میں اگر کہیں کہ تاکہ تم اپنی عقل سے کام لو، کچھ سوچ سمجھ کر اپنے معاملات کو آگے لے کر بڑھو، نہ کہ مطلب جذباتی ہو کر، نہ کہ غصے اور طیش میں آ کر، بلکہ تحمل کے ساتھ سوچ سمجھ کر اپنے سارے معاملات جو ہیں ان کو تم دیکھو اور اس کے مطابق اپنے زندگی کے فیصلے کرو۔ یہ تمہارے لیے ضروری ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا، اور اپنے احکامات کو صاف صاف اور واضح طور پر پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ بھی کر دیا۔ یہیں پر آج کا ہمارا سبق جو ہے ہم روکتے ہیں۔ اس سے بعد کا موضوع جو ہے وہ ایک الگ سے موضوع ہے، اور ایک کچھ واقعات جو ہیں اس کے پس منظر میں ہے، اس کے پس منظر میں کچھ واقعات بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ کل سے آگے جو ہے وہ ایک نیا موضوع جو ہے وہ جہاد کے بارے میں، اللہ کے راستے میں قتال کے بارے میں ہمیں ملے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہاں تک ہم نے جو بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی اہم جو موضوع جو ہیں وہ طلاق اور عدت اور اس سے متعلقہ جڑے ہوئے، اور اس میں نماز کا بھی ہم نے تذکرہ دیکھا 2 آیات میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات کو درست کر کے، فہم عطا کر کے، ہمیں اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اجازت چاہتے ہیں، اگر کوئی پوائنٹ اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی ناصر ہو۔ سب کے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے معاملات میں آسانیاں کرے، ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رحم و کرم کرے، اور ہمیں دنیا کے رزق میں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔